صبح ہو گئی، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، تو اے اللہ یہ جو چٹان ہے جس سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، باہر کی چیز نہیں دکھائی دے رہا ہے، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں تو مجھے نکال لے، اس چٹان کو تھوڑا کھسکا دے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا سن لیتا ہے، کیونکہ ماں باپ سے محبت کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی دعا سن لیتا ہے اور تھوڑا پتھر جو ہے کھسکا دیتا ہے۔ ابھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا صاحب بہن تھی، میں اسے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، جیسے ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے اتنا محبت تھا، اور ایک مرتبہ میں اسے، میری جو چچا صاحب بہن تھی، میں نے اس سے مانگا لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا، لیکن اس شرط پر راضی ہوں کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں اللہ میرے پاس تو 100 دینار تو نہیں تھا، لیکن میں نے دوڑ دھوپ کر کے 100 دینار لایا اور میں نے 100 دینار اس کو دے دیا، اس چچا صاحب بہن کو میں نے دے دی، اور اس 100 دینار دینے کے بعد میں نے جیسے اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا، اس اللہ والے نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اے اللہ کا بندہ تو ڈر جا اور اس مہر کو مت کھول، یعنی تو میرے ساتھ غلط کام مت کر۔ تو اے اللہ میں ڈر گیا، تیرے ڈر سے وہ کام نہیں کیا، میں زنا سے بچ گیا، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو تیرے ڈر سے ہی کام نہیں کیا ہے، اے اللہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں، تو مجھے نکال لے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس دن ہمارے اور آپ کے اندر بھی ڈر آ گیا، اسی دن سے انسان حرام خوری نہیں کرے گا۔ آج انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، صرف انسان سے ڈر ہے۔ جس دن اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقویٰ آ جائے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی اگر اللہ کا ڈر آ جائے، اسی دن سے چغلی نہیں کریں گی، غیبت نہیں کریں گی، کسی کو بےہودگی باتیں کسی سے نہیں بولیں گی، کسی کو نہیں بولیں گی، اپنی زبان کو الٹا سیدھا نہیں نکالیں گی، ہمارے بھائی بھی نہیں نکالیں گے، ہمارے بھائی بھی کسی کی بےمانی نہیں کریں گے، کسی کو چوری نہیں کریں گے، کسی کو شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آ جائے۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے مسجد ویران ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر اگر پیدا کر لیں گے تو یہ ڈر، یہی ڈر جو اللہ کا خوف، یہی جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ یہ حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 25، باب نمبر 61، حدیث نمبر 2004 نمبر حدیث۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی سوال کیا، کوئی آدمی پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتلائے کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تقوی اللہ وحسن الخلق، کہا اللہ کا ڈر، کہا مسجد کے اندر رہو تو بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، باہر کہیں بھی رہو تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، دنیا کے اندر کسی کونے پہ تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے اور حسن الخلق اور اچھا اخلاق، بھائی کے ساتھ اچھا ویوہار، ماں کے ساتھ اچھا ویوہار، بیوی کے ساتھ اچھا ویوہار، بہن کے ساتھ اچھا ویوہار، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا ویوہار ہونا چاہیے۔ اگر ویوہار ہے اور اچھا اخلاق ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو انشاءاللہ ضرور جنت
لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، ہمیں ماں باپ کی بات ماننا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضرت چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ حدیث سورہ نسائی کے اندر مل جائے گا، کتاب الجہاد کے اندر۔ حضرت چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہا اللہ کے نبی، میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں اور میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جا تو ماں کی خدمت کر اور تو جنت میں چلے جا، کیونکہ جنت اس کے قدموں تلے ہے، ماں کے قدموں تلے ہے۔ آج انسان کیا کیا سوچتا ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر جنت چاہیے تو ماں کی خدمت ضروری ہے۔ تو ماں باپ کے پیروں کے تلے جنت ہے، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ تو باپ کا کیا ہے؟ باپ بھی ہے